ہاؤس آف سعود کا شمار دنیا کی امیر ترین فیملیز میں ہوتا ہے۔ اس فیملی کے ٹوٹل ایسٹ تقریباً $2 ٹریلین ہیں۔ ہاؤس آف سعود کے ممبرز کی تعداد 15,000 ہے اور ہر شخص بادشاہ کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ کنگ سلمان کنگ عبدالعزیز کا بیٹا اور سعودی عرب کا بادشاہ ہے۔ صرف اکیلے کنگ سلمان کے پاس تقریباً $18 بلین کی مالیت کے ایسٹس ہیں، لیکن کنگ سلمان نے کبھی بھی دنیا کا امیر انسان بننے اور $2 ٹریلین کے ایسٹس بنانے کے لیے کبھی بھی محنت نہیں کی۔ شاہ سلمان 31 دسمبر 1935 کو پیدا ہوا۔ اس کے 3 سال بعد ہی سعودی عرب کے ریگستانی علاقوں کے نیچے سے تیل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ملا۔ شاہ سلمان نے پرنس اسکول سے تعلیم حاصل کی جو کہ شاہ عبدالعزیز نے اپنے بیٹوں کے لیے بنایا تھا، اور 1954 میں دارالحکومت ریاض کا ڈپٹی گورنر بنایا گیا۔ اس کے 9 سال بعد 1963 سے 2011 تک وہ ریاض کے گورنر رہے۔ شاہ سلمان 2015 میں اپنے سوتیلے بھائی شاہ عبدالعزیز کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ اس نے سعودی عرب کے قیام سے لے کر اب تک کی سب سے بڑی اصلاحات کا آغاز کیا، جس سے اس کے خاندان کی دولت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ کنگ سلمان اور اس کی فیملی کے ممبر عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے پاس گولڈن کارز، گولڈن ٹوائلٹس، گولڈن فکسچرز، ان کے ٹوتھ برش بھی گولڈ پلیٹڈ ہیں۔ ہاؤس آف سعود کو سب سے زیادہ دولت آئل اور انرجی سے حاصل ہوتی ہے۔ ہاؤس آف سعود نے گیس، آئل اور انرجی ریسورسز کی بڑی بڑی کمپنیز میں انویسٹ کر رکھا ہے، جن کی قیمت ٹریلینز میں ہے۔ ال سعود فیملی کی دولت میں سب سے بڑا حصہ ارامکو کا ہے۔ ارامکو کمپنی دنیا میں تیل پیدا کرنے والی سب سے بڑی کمپنی ہے، جو کہ دنیا میں تیل کی ٹوٹل سپلائی کا 15% پروڈیوس کرتی ہے۔ اس انرجی جائنٹ کی ٹوٹل مالیت $8 ٹریلین ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے بینکس، ٹیلی کمیونیکیشن اور کنسٹرکشن کے علاوہ دیگر بزنسز میں پارٹنرشپ ہے۔ کنگ سلمان اتنا امیر ترین انسان ہے کہ وہ ایک نہیں بلکہ 3 لگژریس پیلیسز میں رہتا ہے، اور یہ پیلیسز کسی عام آدمی کے لیے جنت سے کم نہیں۔ الیمامہ پیلس، الیمامہ پیلس جو کہ سعودی عرب کے کیپٹل ریاض میں ہے، شاہی خاندان کی لگژریس لائف کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ پیلس 1980s میں بنایا گیا۔ اس محل کے ایکسٹیریئر کو وائٹ سنگ مرمر جبکہ اس کا اندرونی حصہ گولڈ پلیٹڈ ہے۔ اس پیلس کا ڈیزائن روایتی عربین فن تعمیر اور جدید عیش و عشرت کا امتزاج ہے، جو کہ اس محل کی عظمت میں 4 چاند لگاتا ہے۔ اس محل کا انٹیریئر 50 لگژری رومز کی وجہ سے بہت زیادہ امپریسو ہے۔ یہ تمام رومز ویل فرنشنگ اور ویل ڈیکوریٹڈ ہیں۔ یہ پیلس 1980s میں سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان الیمامہ ہتھیاروں کے معاہدے کے حصے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اس پیلس کی کاسٹ $2.5 بلین تھی۔ یہ پیلس سعودی عرب کو ایک گفٹ کے طور پر ملا تھا۔ ابجا پیلس، یہ پیلس سعودی عرب کے اولڈ آرکیٹیکچر کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ دنیا کے قدیم محلوں میں سے ایک محل ہے، جو اپنی قدیم تاریخ اور فن تعمیر کی خصوصیات کی وجہ سے اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ اگرچہ الیمامہ کی طرح اس میں اتنا زیادہ گولڈ نہیں ہے، لیکن اس کی دیواریں ریاض کی بلیک اینڈ وائٹ تصاویر سے آراستہ ہیں اور ان پر خوبصورت نقش و نگاری کی گئی ہے۔ یہ زمین پر موجود پرانے اور قدیم محلوں میں سے ایک محل ہے۔ پیلس کے سراؤنڈنگ میں موجود گارڈن اور لیکس اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ پیلس کا انٹیریئر ویل فرنشنگ اور اس میں تمام ایڈوانس فیسلٹیز بھی موجود ہیں۔ $500 ملین کا یہ محل اپنی مثال آپ ہے۔ کنگ سلمان موسٹلی ہائی پروفائل گیسٹس کے ساتھ میٹنگ کے لیے اسی پیلس کا انتخاب کرتے ہیں۔ ارگا پیلس، شاہ سلمان اکثر اپنے وزٹ کے لیے ارگا پیلس تشریف لاتے ہیں۔ 2013 میں براک اوباما کی میٹنگ شاہ سلمان کے ساتھ اسی پیلس میں ہوئی تھی، اور اس میٹنگ میں ان دونوں کے درمیان گولڈ ٹیشو ڈسپینسر موجود تھا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پیلس بھی سونے سے بھرپور ہے۔ ارگا پیلس جدید فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس پیلس میں موجود گارڈن، سوئمنگ پول، ڈیکوریشن، اعلیٰ کوالٹی کی قالینز، اٹالین ماربل اور گولڈن فرنشنگ اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتے ہیں۔ اس محل کی قیمت بھی تقریباً $500 ملین ہے۔ پرائیویٹ جیٹس، سعودی کنگ کے پاس دنیا کے سب سے شاندار پرائیویٹ جیٹس ہیں، جسے فلائنگ پیلس بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ہائیلی موڈیفائڈ بوئنگ 747-400 جس کی قیمت $600 ملین ہے۔ اگر اسے فلائنگ پیلس بھی کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ اس میں 600 سے زائد لوگوں کی گنجائش ہے۔ اس کے ڈیفینسو اور اوفینسو سسٹم کی وجہ سے اس کی قیمت میں تقریباً 50% اضافہ ہوا۔ اس ایئر بس میں ہائیلی پروٹیکٹیو سسٹم لگایا گیا ہے، جو کہ براہ راست نشانہ بنانے والے
بیلسٹک میزائل اور کیلیبر گن فائر کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں گائیڈنس سسٹم بھی موجود ہے جو ممکنہ خطرات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس ایئر بس کے اندر ہمیشہ ایکسٹرا فیول ٹینکس بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس جیٹ میں وہ تمام سہولیات اور آسائشات موجود ہیں جو ایک محل میں ہونی چاہیے۔ 2014 واشنگٹن ٹرپ۔ 2014 میں جب شاہ سلمان نے واشنگٹن ڈی سی کا دورہ کیا تو 4 سیزن ہوٹل میں 222 لگژری کمرے بک کروائے گئے اور بادشاہ نے ہوٹل کی رینوویشن کا حکم دیا اور بادشاہ کے قیام کے لیے ہوٹل کو اسپیشلی تیار کیا گیا تھا۔ ہر وہ چیز جو سونے کی نہیں تھی اسے سونے میں بدل دیا گیا۔ تمام سونے کی اشیاء براہ راست سعودی عرب سے منگوائی گئیں، یہاں تک کہ ہوٹل کی تمام قالینوں کو سرخ رنگ میں بدل دیا گیا۔ ایون کہ پارکنگ گراجز میں بھی قالین بچھائے گئے۔ 2017 رشین ٹرپ۔ 2017 میں جب شاہ سلمان نے تو اپنے ساتھ 1500 لوگوں کا گروپ، 2000 پاؤنڈ کا کھانا اور اپنا فرنیچر اور قالین بھی ساتھ لائے۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ سب سے حیران کن شاہ سلمان کا گولڈن ایسکیلیٹر تھا جسے وہ اپنے جہاز سے اترنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ شاہ سلمان اور اس کے ساتھیوں کی رہائش کو یقینی بنانے کے لیے ان ہوٹلز کی تمام بکنگز کو کینسل کر دیا گیا۔ ان بکنگز پر شاہ سلمان کا $3 ملین کاسٹ آئی تھی، جبکہ رشیا کے اس مکمل ٹرپ پر تقریباً $100 ملین خرچ کیے گئے۔ ٹوکیو ٹرپ۔ جب شاہ سلمان نے ٹوکیو کے دورے کا ارادہ کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہاں لگیج پرابلم ہو سکتا ہے، اس لیے بادشاہ نے $14 ملین میں رائل نیدرلینڈ ایئر فورس کا چارٹر طیارہ لاکہیڈ C-130 ہیرکلیس بک کروایا۔ یہ فوجی طیارہ اصل میں ٹینکس اور دیگر بھاری سامان کو لمبے فاصلے تک لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن بادشاہ نے اسے اپنے سامان اور مرسڈیز بینز کو لے جانے کے لیے بک کروایا، جو کہ ٹوکیو میں قیام کے دوران ان کی سرکاری گاڑیوں کے طور پر استعمال ہوئی۔ شاہ سلمان نے اپنے ساتھ موجود سعود فیملی کے ممبرز کی رہائش کے لیے ٹوکیو کے سب سے اعلیٰ ترین ہوٹلز میں 1200 کمرے بک کروائے۔ 2017 انڈونیشیا ٹرپ۔ انڈونیشیا کے دورے کے وقت بھی شاہ سلمان کا ذاتی سامان ایک بار پھر سے انڈونیشیا پہنچانے کا انتظام کیا گیا۔ اس وقت بادشاہ کے ساتھ 100 باڈی گارڈز تھے جن کی کاسٹ $3500 فی گھنٹہ تھی۔ اس کے علاوہ 25 شہزادے، 10 وزراء اور کم از کم 1500 لوگ بھی شامل تھے۔ اس دورے کے دوران کنگ سلمان نے انڈونیشیا میں قیام کے دوران ایک مسجد میں ٹوائلٹ بنانے کا حکم دیا جو کہ گولڈ پلیٹڈ تھا۔ 2018 فرانس ٹرپ۔ 2018 میں شاہ سلمان نے فرانس کے 2 ٹور کیے۔ بادشاہ کے ہر ٹور کی طرح یہ بھی ایک شاندار اور شاہانہ ٹور تھا۔ پہلے دورے کے دوران شاہ سلمان 1200 لوگوں کے ساتھ 4 سیزن ہوٹل میں قیام پذیر رہے۔ اس ہائی پروفائل گیسٹ کی رہائش کی وجہ سے ہوٹل کو اپنی تمام بکنگز کینسل کرنی پڑی اور ہوٹل کے انٹیریئر کو بھی چینج کرنا پڑا۔ بادشاہ کے کمرے کو مکمل طور پر گولڈن کلر میں تبدیل کر دیا گیا اور ہر جگہ ریڈ کارپیٹس بچھائے گئے۔